जब हमने मनी ट्रेल मांगी थी और आपने ये झूठ की ट्रेल जमा करवा दी। पैसे उनके पास कहां से आए? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो जो कहते थे कि हम एक एक पैनी का हिसाब देंगे, वो अपनी तलाशी से भी भाग गए और हिसाब से भी भाग गए। इनकी सारी उम्र साजिशों में गुजर गई है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, बड़े मियाँ साहब मरहूम, उन्होंने जो बाहर जायदाद बनाई उसका हिसाब तो दिया नहीं। ये सनद याफ्ता चोर है। एक चोर अपनी चोरी छुपाने का तरीका ये बनाता है कि इतना शोर मचाओ कि चोरी दब जाए। 2.5 साल हो गए हैं कि ये जारी है। हम इस बात पे मजबूर हो रहे हैं कि हम ये कंसिडर करें कि हम वहाँ जो है मुजाहरा करें उस अदालत के सामने। एक जो सबसे बड़ा नामजद रेड जोन का दहशतगर्द है, उसको जो है कोई नोटिस भी नहीं सर्व हो सकता। आपको मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। कोई अब छुप नहीं सकता। इमरान खान को भी हर चीज का जवाब देना है, नवाज शरीफ को भी हर चीज का जवाब देना है। अगर आप ये तस्लीम कर लें कि ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप बताएं किधर से आया पैसा। आज तो लोग बोतानबाजी वाले लोग बैठे हुए हैं, जो बोतान लगाना उनका काम है, रोज टीवी पे आके इल्जाम तराशी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बोहतान लगा रहे हैं और रोज बोहतान लगाते हैं। मेरे ख्याल से बोहतान का चैप्टर एक ही दफा बंद कर देना चाहिए और वो बड़ा आसान होगा। वो तमाम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए और उसके जवाब न मिल सके पनामा के हवाले से, अब JIT इन्वेस्टिगेशन में उठाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना सा काम होगा कि उसके अंदर वो सवालनामा जवाबों के साथ भर कर पुर करके जमा करा दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है ऐसा भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो JIT जो 34 दिन बाद अब एतराजात की जद में आ रही है, ये वो लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुंतखब किया और इनको मुंतखब करने की वजह यह थी कि इससे पहले हुकूमत ने चंद नाम भिजवाए थे, उन नामों को मुस्तरद कर दिया गया था। उसकी वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उनको ऐसे बेदाग हीरे चाहिए जो इंसाफ पर मबनी JIT में अपने तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस रख सके। उसी की बुनियाद पर फिर इन 6 लोगों को चुना गया। अब इनको जाहिर सी बात है अपनी उनका ये मौक़िफ़ भी है और आई थिंक उनका ये राइट भी है कि वज़ीर आज़म के जो साहबजादे हैं उन्होंने ये कहा है कि उनको रजिस्ट्रार को एक ईमेल भेजी है और ईमेल भेजकर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बिलाल रसूल और आमिर अजीज पर एतराज उठाया है, कहा है कि इन दोनों मेंबर्स की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि JIT की जो तहकीकात हो वो इंसाफ की बुनियादों पर होगी। JIT में जो सवालनामा है अलबत्ता वो JIT ने तैयार कर लिया है और शरीफ खानदान को सवालनामा भिजवा भी दिया है। ज़राए के मुताबिक इस सवालनामे में पूछा गया है कि जद्दा में पहले से मौजूद फैक्ट्री को बेचकर जद्दा में स्टील का कारोबार किस तरह शुरू किया गया। बहुत सारे सवालात हैं लेकिन जवाबात कोई नहीं। तज्जिया निगार क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्या ये JIT जिस पे सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेशर है कि वो अपने 60 दिन के अंदर अपनी तहकीकात मुकम्मल करें, वजीर आजम और उनके साहबजादों को बुला सकेगी, या सवालनामा जो आएगा उसी पर फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी? आखिर इसका ड्रॉप सीन कब होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है नाजरीन कि US स्पाइज ने, इंटेलिजेंस चीफ्स ने वार्न किया कांग्रेस को कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव अटैक्स अलोंगसाइड द बॉर्डर या दहशतगर्दी को स्टॉप करने के प्रिटेक्स्ट पर कर सकता है। और ये उन्होंने कल वार्निंग दी US सेनेट के आर्म सर्विसेज कमेटी ने। उन्होंने ये कहा कि स्टेटमेंट्स आई हैं न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद से कि थ्रेटनिंग अटैक्स और खुदा न खास्ता काउंटर अटैक्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इंडिया ने ये कंटिन्यू किया है पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तो ऑब्वियसली है नहीं, मजीद खराब करने के लिए कि वो अलोंग द बॉर्डर दोनों तरफ गोलाबारी हो रही है। और इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि ऐसा हो सकता है। 2 ऑफिशियल्स जिन्होंने सेनेटर्स को ब्रीफ किया, उन्होंने कहा कि अमेरिका की इंटेलिजेंस की कम्युनिटी के थ्रेट असेसमेंट 2017-18 की रिपोर्ट ये है कि वो ये कहते हैं कि किसी भी तरह की 2 मुल्क में, इनमें भारत और पाकिस्तान में महाजराई जो है वो फुल फ्लेज स्केल वॉर हो सकती है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है, जो उन्होंने कांग्रेस को रिपोर्ट दी है, कि ये भारत की वो पॉलिसीज होंगी मोदी के नीचे जिस पर के वो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अटैक करेगा जिस पर वो
फोर्स करेगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे। और इसी तरह का एक थ्रेट लेटर अभी हाल ही में भारत ने पूरे अपनी एयरफोर्स के लोगों को भेजा और उन्होंने कहा कि जी अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको बड़ा आला सतह का आप उसको प्रिपेयर रखें, क्योंकि किसी वक्त भी कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान के साथ जाने की जरूरत पड़ सकती है। जिस पर आज पाकिस्तान के फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान ने ये मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। जरा वो सुन ले क्या कह रहे हैं। दिस इज द टॉप स्टोरी फॉर पाकिस्तान। वेयर एग्जैक्टली आर वी गोइंग डिप्लोमेटिकली? लेट्स टेक अ लुक कि एयर मार्शल क्या कह रहे हैं, चीफ ऑफ द एयरफोर्स। वी आर रेडी 24/7। पूरे मुल्क को एक सेकंड के लिए भी ऐसी धमकियों से जरा भी परेशान होने की जरूरत है। आई मीन वी आर अ टोटली बैटल हार्डन्ड एयरफोर्स। कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे तो विल टीच अ लेसन। आई डोंट थिंक कि आपको या हमारी नेशन में किसी को भी एक रत्ती भर भी ऐसे बयान आप पे बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें आज ज्वाइन किया हुमायूं गौहर साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, और ओवैस तौहीद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, और उनके साथ ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब वो भी एक सीनियर एनालिस्ट हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं गौहर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे शुरू करना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि इतने दिन बाद ये जो अब JIT पे एतराज आ गया है, इसका हासिल वसूल क्या होगा? इसका कोई मंतकी अंजाम भी है या ये ताहयात JIT चलती रहेगी और ये मामला चलते रहेंगे 2018 तक? नहीं, इसका मंतकी अंजाम तो होगा। अच्छा। और वो कहाँ क्या हासिल होना है या नहीं होना, वो अब मंडे को पता चल जाएगा। 2-3 दिन की बात है। अच्छा। और जहां तक ये एतराज उठाना है वो उनका हक है, उठा सकते हैं। आपने सही बात कही कि इतने दिन क्यों लगा दिए, मगर चलें ठीक है, उनका हक है, वो एतराज करें। उसको ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बनाई है, उन्होंने सिलेक्ट किया लोगों को। तो ये मुझे मुश्किल लगता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह दे कि जी नहीं हमने गलती की। ओके। ये मानेंगे नहीं गलती अपनी, और मेरे ख्याल में गलती है भी नहीं। ये इनका शायद कोई लास्ट डिच अटेम्प्ट है टाइप ऑफ थिंग, कि ये किसी तरह डिले करें, वक्त ज़ाया हो, एक अफरा तफरी हो, कौम में अभाम पैदा हो, इनके वो जो हैं स्पोक्समैन उनको कुछ मिले बात करने को। मगर ये चलता जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस दफा मुझे नहीं लगता कि इसको कोई चीज डिले कर सकती है, मंतिकी अंजाम तक पहुंचेगा। वो अंजाम क्या होता है वो मुझे नहीं पता, ना किसी और को पता है, ये तो खुदा को पता है। मगर आसार इस वक्त अच्छे नहीं लग रहे नवाज शरीफ साहब के लिए। मगर इनको बड़ी चीजें बचा सकती हैं। अब जैसे ये इंडिया ये हुल्लड़बाजी शुरू कर दी है, उसी हुल्लड़बाजी में शायद डिलेज हो जाएं, इनको बचा लिया जाए। उससे क्या ताल्लुक है? भारत का की हुल्लड़बाजियों से क्या ताल्लुक है? वो हमेशा वो तो अपनी कोशिश देखे। उन्होंने खुद कहा है भाई हमने इस पे बड़ा पैसा लगाया है, ये हमारा एसेट है। जब इमरान खान का धरना हो रहा था तो वो नहीं चाहते थे ये जाए, अमेरिका भी नहीं आई थिंक चाहता था। अब मेरे ख्याल में वो जरा हाथ धो बैठे हैं, सऊदी भी। मगर ये मैं तो आपको इम्कानात बता रहा हूँ कि ये होते हैं। हाँ, तो अब देखें इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचे सिर्फ इसलिए कि फिर हमारा कौम बतौर कौम छुटकारा हो इस मुसीबत से, और आगे चलें, गाड़ी चलाएं, चाहे नवाज शरीफ साहब चलाएं या कोई और आके चलाएं, इमरान खान चला दे, जो भी हो, वो गाड़ी चलाओ यार। लेकिन आज आपका जो आया है इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद तो बिल्कुल दिल ही बैठ गया है। नहीं, वो तो उसके तो बड़े ऊंचे दावे किए गए हैं, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन बहरहाल कोई टारगेट्स मीट नहीं किए। मैं भी इकोनॉमिस्ट हूं। यस, ऑब्वियसली टारगेट्स मीट नहीं किए, कर्जों पे आप कर्जे लिए जा रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यस वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन सब कह रहे हैं ना कि CPEC विल बी द इवेंचुअल लाइफ सेवर। बट ओवैस में आपसे पूछना चाहती हूं, वो जब विल बी है ना, वो जब आएगा तब देखेंगे। हाँ, आप ठीक है, मगर अभी इंसान जो है मर रहा भूख से, वो तो CPEC की तकमील तक भी अपना इंतजार करेगा ना। हम एग्रीड नहीं इंतजार करेगा, लेकिन बहरहाल इंतजार तो करना पड़ेगा। ओवैस, मुझे ये बताइएगा कि अभी हालिया में, पहले तो ये आपका JIT पर क्या आपको क्या लगता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? वाकई ये दो लोग जो हैं, यू थिंक कि ये प्राइम मिनिस्टर या उनके बच्चों के साथ उनकी सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? दे कैन डू दैट?
دیکھیں جیسمین، بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب ان کی تقرری ہو رہی تھی اس وقت کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. ان کے جتنے حواری ہیں جو صبح نکلتے ہیں صبح 8:30 بجے اور پھر شام کو میڈیا پہ سارا واویلا کرتے ہوئے پھر وہ اپنے دن ختم کرتے ہیں، جس میں وفاقی وزراء بھی ہیں اور آپ دیکھیں امپورٹنٹ پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، وہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا جی وی ویلکم دی فارمیشن آف GIT اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے بینگ اے جرنلسٹ، میں یہ سمجھتا ہوں جیسمین کہ مجھے اس طرح کا لگ رہا ہے کہ ان 2 ہفتوں کے اندر یہ جو جس میں انہوں نے تفتیش شروع کی ہے GIT نے، ان کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے کہ اس جو رپورٹ کمپائل کر کے سبمٹ کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جہاں پر یہ یا تو ویک وکٹ پر ہیں یا پھر سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر کہیں بڑا رکھنا یا بڑا کوئی رکاوٹ ثابت نہ ہو. اس وجہ سے اعتراض مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں بلال رسول صاحب اور عامر عزیز صاحب کی تقرری پہلے ہوئی تھی. دوسری بات ایک کوئنسیڈنس ہے کہ طارق شفیع صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اپنا آبجیکشن ریز کرتے ہیں کہ جی ہتک آمیز رویہ تھا، اور پھر حسین نواز صاحب جو ہیں وہ رجسٹرار کو ایک ای میل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایک ایفرٹ ہے اور اجتماعی یہ ایفرٹ ہے. دوسری بات جو ہے مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے صلاح مشورے کر دی ہیں کہ جب ان سے جو سوال نامہ جو آپ نے ابتدائی میں فرمایا جو دیا ہے اس کے اندر 13-14 سوال ہیں کہ بھائی حسن نواز حسین نواز کتنے قابل تھے 90s کے اندر کے پراپرٹی لے لیں، پھر حدیبہ جو مل ہے گلف جو ملز ہے وہ کہاں سے بنی، کس طرح پیسہ جدہ قطر سعودی عرب لندن گیا. جو اعتراضات ہیں اس پہ بہت ویلڈ ہے، اور جو مجھے لگ رہا ہے یہ کہ ان دی اینڈ آف دا ڈے یہ کہیں نہ کہیں ان کا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ الزامات ان کے دامن پہ لگے ہیں، عمران خان صاحب کے دامن پہ نہیں لگے ہیں جتنا بھی کر رہے ہیں. اور جو حکمراں جماعت ہے اور جو حکمران ہیں ان پہ زیادہ اخلاقی ذمہ داری ہے، جس کا یہ کہیں احساس نہیں کریں، جس کا ہمایوں گور صاحب نے کہا تھا کہ ایک گھمبیر ان کے لیے سچویشن ہو گئی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے اپنے بیوروکریٹس وغیرہ کو ایک طرح سے آرڈر دے دیا ہے کہ اگست ٹو دسمبر آپ سارے پروجیکٹ ختم کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی بالادستی جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان جو ہے جواب دہ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب اگر ان کی بنی گالہ کی جو جائیداد ہے اگر وہ کہیں کنٹروورشل ہے، کہیں منی ٹریل میں کوئی سخم ہے، لیکوناز ہیں، تو وہ بھی ظاہر بات سامنے ہوں گے. لیکن بڑی ذمہ داری نواز شریف صاحب سے. اور دوسری جسمین سب سے بڑی مسئلہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹینشن، ایران کے ساتھ ٹینشن، افغانستان کے ساتھ ٹینشن، سعودی اور جو امریکن الائنس ہے اس کے اندر متنازع شرکت. اب یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کہاں ہے اور فارن پالیسی کہاں ہے، جس کا ہم چرچا بعد میں کریں گے. وہ پارلیمنٹ بیچارہ کہاں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہاں ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہاں ہے. اور وہ جو رویہ رکھا گیا سعودی عربیہ میں آج اس کے حوالے سے البتہ خبریں چل رہی تھی، مجھے نہیں پتا ذرائع سے یہ بات درست ہے یا فورن آفس نے خود ہی بنا لی ہے کہ کنگ سلمان نے جی بڑا معذرت کر لی کہ جی ہم نہیں کرنے دے نہیں. از اٹ پاسبل؟ یہ تو بند گلی کے اندر جانے والی بات ہے، ایک ایسی گلی کے اندر جو فرقہ واریت سے بھری ہوئی ہے. ہمارے ملک کے اندر خونریزی پہلے ہو چکی ہے. ہمارے ثقافتی جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، اب سی پیک آ رہا ہے، اس کے اندر ایران کا بڑا حصہ ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مستقبل کے اندر ایران کے ساتھ دیکھیں جسمین، اگر سب سے بڑا مجھے جو فکر ہے وہ یہ کہ اگر یہ ایران کے ساتھ رنجشیں بڑھاتے ہیں اور ایک بہت بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے تو ان کا جھکاؤ کہیں انڈیا کی طرف نہ ہو. ٹھیک ہے سر. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کہاں ہے ہماری اور پارلیمنٹ اس پر کامنٹ کر دیجئے گا. ایک یہ بڑی خبر آج یہ بھی سننے میں آ رہی تھی ذرائع سے کہ the chief of the army staff وہ شاید جا رہے ہیں، he is planning to go to Iran in the coming week. یہ جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کے ساتھ، سعودی عربیہ نے جو ہمارے ساتھ کیا، پھر ملک میں GIT، کیا وجہ کیا بنی اس کی؟ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو گئی آپ کی آواز میں، ابھی تک تو بڑی کلیئر آ رہی تھی مجھے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی کلیئر آ رہی ہے مجھے سر. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں نے بڑے آپ کے معزز اینالسٹ ہیں، ان کی باتیں میں نے سنی ہیں اور ٹھیک ہے کچھ حد تک ان کے تحفظات، ان کی آبزرویشنز ٹھیک بھی ہوں گی، لیکن اٹ از ناٹ ایوری تھنگ از ناٹ ایز ٹرو ایز اسٹیٹڈ اور اٹ از ناٹ ایز بلیک ایز اٹ ہیز بین پینٹڈ. نمبر 1 چیز. جہاں تک پاناما لیک کا کیس ہے تو وہ تو آپ کو معلوم ہے اٹس اے پولیٹیکل ایشو.
اٹس اے بیٹل بٹوین دی پٹیشنرز اینڈ دی ریسپونڈنٹس، اور اس کو ابھی کئی مہینے لگ چکے ہیں، اور یہ کئی مہینے اور بھی یہ چلے گی. یہ کہنا کہ جی راؤنڈ دا کارنر ہے اس کا ڈیسیجن، آئی ڈونٹ تھنک سو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے اس پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے، اس طرح کی کیسز ہم نے دیکھی ہیں، خاص کر جو پولیٹیکل ایشوز ہوں تو ان کو بہت عرصہ، اور یہ لمبا بڑھانا جو ہے، ابھی آفٹر آل زرداری صاحب کا بھی 11-12 سال جو ہے نا وہ کیس چلتا رہا نا، ابھی بھی فیصلہ کوئی بھی نہیں ہوا. ایک سیکنڈ سر، قطع کلامی معاف، لیکن یہاں پر یہ یقیناً یہ اوپن اینڈڈ کیس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے یہ تاریخ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 2 مہینے کے 60 دن کے اندر جے آئی ٹی اپنی انکوائری مکمل کر کے ہمارے سامنے پیش کرے. دیکھیں نا جی، سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ تو اس طرح کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا. 2011 میں انہوں نے صبح نوٹس لیا تھا کراچی میں، تو کیا ہوا، کون سی اس وقت جو ہے آپ کی جو وہاں کی ملیٹنٹ ونگز تھیں جو ختم ہو گئی تھی اور بند ہو گئی تھی، کوئی اثر خان کا کیس بدلے دیا 101 کیسز آئی کین کوٹ، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ کیس جو ہے اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کو آلریڈی کنٹروورشل بنا دیا گیا تھا اس فیصلے پہ 2 اور 3 کا. اس پہ تو بہت شور تھا، انہوں نے اور یہی سمجھا کہ شاید ایک نے کہا ہماری جیت ہے، دوسرے نے کہا ہماری جیت ہے، دونوں نے مٹھائیاں کھائیں. تو اب کس کی بات سنیں اور کس کی بات مانیں، کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے، وہ تو ابھی تک فیصلہ ہونا ہے. دونوں طرف کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے کاؤنٹر آفینسو لانچ کر دیا ہے جہاں تک گورنمنٹ ہے. ابھی تک وہ ڈیفینسو پہ تھے، یہ اوفینسو پہ تھے. اب یہ آگے اب ان کی باری ہے. اب وہ جب ہر چیز پہ اعتراضات اٹھاتے تھے تو پھر تو میڈیا کچھ نہیں کہتا تھا کہ جی ہاں جی یہ بھی غلط ہے، تو ای سی پی بھی غلط ہے، تو سپریم کورٹ بھی غلط ہے، سارے ادارے بھی غلط ہیں، حکومت بھی غلط ہے، ہر ایک پہ ہی ان کے اعتراضات تھے نا. تو انہوں نے اگر 2 ممبرز کے اوپر اعتراض ایک چھوٹا سا کر دیا ہے تو اس میں کوئی قیامت نہیں آئی، نتھنگ آف دی سارٹ. اور انہوں نے ان کی ایفیشنسی کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کیا. ایک بات بتائیے گا سر، جسٹ انہوں نے تو ایک لنکس بتائے ہیں کہ ان کی رشتہ داری ہے، ان کی کنیکشن ہے. عجیب بات ہے کہ سر اس ملک میں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے اور کسی نہ کسی سے لنک ہوگا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر رشتہ داروں کے یہاں لوگ زندہ رہیں؟ ایوری ہیز ٹو بی ریلیٹڈ ٹو سمبڈی نا. دیکھیں نا، وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اتنا کیا کہ جی ہم خود سلیکٹ کریں گے، انہوں نے لسٹ دی، انہوں نے ان کی جانچ پڑتال کی، تو یہ بھی کیوں نہیں کی کہ یار ان کی کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے. یہ ہماری فوج میں جب یہ پروموشن بورڈ ہوتا ہے، یقین کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ یہاں نہ ادھر نہ بیٹھا ہو جب اس کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ہے نا جی، اس طرح جب نیشنل لیول کا ایک کیس ہے تو اگر اس طرح کا ایک اعتراض ہے اور ابھی فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ نے کہ آیا کیا یہ اعتراض جینوئن ہے یا نہیں ہے، یہ تو بھی دیکھنا ہے. اعتراض یہ کہ وہ مشرف کے دور میں ایک مشرف سے کلوز تھے، یہ اعتراض ہے. جی بالکل ان کی طرف سے یہ اعتراض ہے. آفٹر آل جو پہلے اعتراضات دوسری طرف سے اٹھائے گئے وہ بڑے جینوئن تھے. وہ کیا جینوئن نہیں تھے نا جی. کون سے اعتراضات؟ وہ میں بھول گئی ہوں، کس کی طرف اشارہ کریں آپ؟ وہ دیکھیں نا جی، انہوں نے کہا جی ای سی پی کا فیصلہ وہ ہم نہیں مانتے. ہاں جی، جو افسانہ ہے قطری کے لیٹر کو انہوں نے کہاں تک ایکسپلائٹ کیا، انہوں نے بھی وہ دوسرے کا نام دیا تو ان کو پریشانی ہو گئی. فارغ کر دیا تو جو ہو گیا، لیکن انہوں نے تو آج تک جو ہے نا میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اس کی کیا گت بنائی، وہ تو آپ کو ہم بھول گئے ہیں. قطری خط کی اینی وے جی ہاں جی نہیں، قطری خط کی سر ہم گت بنائے نہ بنائے، اس کو تو سپریم کورٹ نے ایسی گت بنا دی. جو ٹھیک ہو گیا نا، اچھا ہو گیا. اس کی بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی ہو سکتا ہے گت بن جائے. یہ ہے یہ 1-2 دن جس طرح انہوں نے کہا کہ منڈے تک وہ فیصلہ کر لیں گے. لیٹ اس ہیئر دیم. تو کوئی ایسا کوئی وہ ایشو نہیں ہے کہ جی اس کے بعد کچھ اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا یا ساؤتھ یا سپریم کورٹ اپنے جو ہے نا جو شروع کیا ہوا انہوں نے کام وہ کیا ہوا، انہوں نے ڈیٹس دی ہوئی ہیں 60 دن یہ فلانا. لیکن یہ میں البتہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو پیریڈ بڑا ایمبیشس ہے، یہ جو 60 دن والا اور یہ فلانا وہ ایمبیشس ہے. اوکے، اب ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ جی وہ بڑی وہاں پر ڈپلومیٹک ہیوملیشن ہو گئی، ادھر سے کلبھوشن کیس کے اوپر جی بگیسٹ ڈپلومیٹک وکٹری انڈیا کی ہوگی. یہ سب جو ہے نا میرا خیال ہے ایسی باتیں ہیں. سر سعودی عرب پہ بتائیے گا، وہاں کیا ہیوملیشن نہیں ہوئی؟
नॉट एट ऑल, कोई ह्यूमिलेशन नहीं। पाकिस्तान का स्टेचर इस वक्त बहुत ऊंचा है। जो बीजिंग की समिट हुआ उसमें पाकिस्तान एक कलीदी रोल उसमें प्ले किया और उसमें वहां था। वहां की समिट में ये आउट नहीं था। हाँ, अगर हमने 41 अलायंस अगर हमने ज्वाइन न की होती तो फिर हम आइसोलेटेड थे, फिर हम ह्यूमिलेटेड थे। आज हम उनके हिस्सा हैं और बड़े कलीदी किरदार हम वहां प्ले कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि जी हम अभी ह्यूमिलेट हो गए, आइसोलेट हो गए, और ये बात बिल्कुल सही है। जी हम कुछ कमेंट करना बाकी तो सिर्फ जी ब्रिगेडियर साहब का जो तज़किया जारी बात है, इज गॉट द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, लेकिन ये जो सऊदी और अमेरिकन अलायंस है इस पे इनकी यही मुझे वाहिद लगे हैं जो बिल्कुल कन्विंस हैं कि ये बिल्कुल सही हुआ है। खुद जो मिलिट्री के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, देखिए कल एक सेमिनार हुआ है, जो रिपोर्ट हुआ है उसमें फॉर्मर आईएसआई चीफ ज़हीरुल इस्लाम साहब ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब की फंडिंग से जितने भी मदारिस हैं उनको बंद करना चाहिए वरना दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। दूसरा जो लेफ्टिनेंट नईम मोदी साहब है, फॉर्मर ज़हीरुल इस्लाम साहब ने आईएसआई चीफ ने जस्मिन साहिबा। दूसरा जो है लेफ्टिनेंट जनरल नईम मोदी साहब जो है, जो फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्होंने तो ये कहा कि भाई एक ऐसे एक फुल ग्रोन जो ट्री है उसको एक सहरा के अंदर ले जाना, यानी कि किसी और के आर्मी चीफ को एक दूसरी फौज का सरबराह बनाना, तो उन्होंने उसकी तनकीद की है। yes, और बच्चों के टेबल पे बिठाना। लोग कह रहे हैं, नहीं, सारे लोग कह रहे हैं कि ईरान से, अरे आप डिसएग्री करें उनसे कीजिए ना, मैं तो कह रहा हूँ जो रिपोर्ट हुआ है, जो आपके साबिक सरबराह है वो ये कह रहे हैं, आपके साबिक सीनियर लोग सुने तो ब्रिगेडियर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ओपिनियन चाहिए, आपकी ओपिनियन सर आंखों पे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो है इस पर डिफरेंस ओपिनियन है सारे एडिटोरियल, सारे मीडिया के अंदर कि कौन सा, आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वहां पे गए हैं, उससे पहले खुद आर्मी चीफ वहां पे गए हैं, वो भी मुतनाज़े था राहिल शरीफ साहब का वहां पे तकर्री। और बात ये कि ईरान, आप ईरान के साथ अपने घर के अंदर फिरका वारियत को फरोग देंगे, शिया बिरादरी के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ेगा, ईरान एक सेकेंड छोटी सी एक वक्फा लेने दें, वी विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। यस ओवैस, आई गॉट योर लिंक एंड मैं चाहूंगी हुमायूं गौहर साहब प्लीज आप इस पे कमेंट कर दें, ये जो अभी डिस्कशन हो रही थी किस तरह आप देखते हैं। ये ओवैस ने मुझे भेजा था, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी जनरल खालिद नईम लोदी एंड ऑल्सो द स्ट्रेटेजिक जो रीजनल सेंटर, उन्होंने कहा जी ये नहीं हो, वी आर जस्ट क्रिएटिंग बैड नेबर्स फॉर नो रीजन और ये मामला अच्छी तरफ नहीं जा रहे। जी हाँ, आई वुडंट से फॉर नो रीजन, देयर इज अ रीजन फॉर इट which is poor governance and poor understanding and frankly no foreign policy. You don't have a proper foreign office functioning. तो इनको समझ नहीं आती है कि वहाँ जाके सऊदी अरेबिया में बेइज्जती है कि नहीं है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं ना, अपने व्यू पे, कि मेरी शायद अनाजरा ज्यादा हो, सेल्फ एस्टीम खुद ही, तो मुझे बेइज्जती फील होती है, किसी और की इतनी नहीं हो तो वो समझते नहीं कमाल के हैं हम। तो वो सबका अपना जमहूरी हक है। नहीं, जमहूरी हक एक और चीज है, लेकिन ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें ना, 70,000 बंदा हम इस दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा चुके हैं, एपीएस जैसे वाकयात को हम कर चुके हैं, ज़रबे अज़्म रद्दुल फसाद में फंसे हैं। ये तो आपको अब याद आ रहा है, ये दहशतगर्दी की भेंट तो में जब से सोवियत ऑक्यूपेशन हुई है अफगानिस्तान की, तब से ही वो सिलसिला शुरू हो गया था और वो बढ़ता गया बतदरीज। फिर जब अमरीकनों ने आगे वही हरकत की तो और बढ़ गया, फिर हमारे और बन गए दहशतगर्द ग्रुप जिनका इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है। तो ये एक बड़ा लंबा डिस्कशन है, इसको देखना आपको चाहिए कि ये दहशतगर्दी पैदा सिर्फ मुसलमानों ने तो नहीं की ना, हमसे पहले भी हो रही होती थी। नहीं ठीक है, आई एग्री। और ये खुद हमले ये क्रिश्चियंस में हुए हैं, ये हिंदूज में हुए हैं, ये जापानियों से कराते, नाम अलग रखते हैं, श्रीलंका का तो आपको पता है, वो फाइनली घूमते फिरते फिर ये आ गए फलस्तीन में, और फिर हमने भी वही। Was this summit a success? Let me ask you a short question, हुमायूं। ये सक्सेस था? ये समिट हमारे लिए सक्सेस था, पाकिस्तान के लिए? नहीं, हमारे लिए सक्सेस नहीं था। ओके। इन अ वे वो फेलियर था। बेसिकली जब इंसान इग्नोर हो जाए ना, जी, अब तकरीर लिख रहे हैं, उस पर घंटे लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया,
مگر آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملا. اب ہم سب کے ذرائع ہیں, ہم سب کو اطلاع آتی ہے. جی مجھے جو اطلاع آئی ہے وہ انہوں نے درخواست کی تھی شاہ سلمان سے کہ ٹرمپ سے ملاقات کرا دیں, ہاتھ ملا لیں, تصویر کھچا لیں, جو مرضی چاہتے ہیں. جی مگر ٹرمپ کا جواب یہ تھا کہ اس کے خلاف کرپشن میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ایک کرپٹ ملک کے کرپٹ پرائم منسٹر سے میں نہیں ملوں گا, جو ٹرمپ کو بھی زیب نہیں دیتا کیونکہ اس کے خلاف خود اتنی بڑی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ بڑی بری طرح پھنسا ہوا ہے. لیکن وہ امریکہ بہادر ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. جتنے سربراہ ہیں نہیں وہ ہاں بالکل کر سکتا ہے, وہ بھی ایک حد تک ہی کر سکتا ہے نا جی. بڑے بڑے ایمپائرز کا زوال آپ نے دیکھا ہے, آپ نے سوویٹ ایمپائر کا بھی دیکھا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی بڑے صاف یاد ہے. تو دیکھیں ہر انسان کا حق ہوتا ہے اپنی رائے رکھنے کا. اب یہاں آپ کے وہ جو بیٹھے ہیں بریگیڈیئر صاحب, وہ سمجھتے وہاں ہماری اتنی تصدیق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, یہ رائٹ ٹو دیٹ اوپینین, اینڈ میں سمجھتا ہوں ہوئی ہے تو آئی ول رائٹ ٹو مائی اوپینین. اب کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, دیکھو یہ دو چیزیں اس کا تعین کرتی ہیں, ایک وقت ٹھیک اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ اور پالیسیز. ہم بریگیڈیئر صاحب وائی وڈ یو سر آئی ول کم بیک ٹو یو. بریگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سکسیسفل تھا سمٹ؟ دیکھیں نا, آپ تو ہماری بات کاٹ دیتے ہیں, دوسرے صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے بات پوری نہیں کرنے دی, ہم تو آپ کی بات سنتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک دم سمٹ کے بیچ میں جمپ کر کے اس کا جواب مانگے گی تو آپ کو جواب نہیں ملے گا. جی ٹھیک ہے نا جی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سمٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک دنیا کا ایک مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا دشمن, اور اس نے اناؤنس کیا ہوا تھا, وہ آتا ہے ریاض میں اور وہاں تمام 55 ممالک کے ہیڈز کو ایڈریس کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ مسلمانوں کی لان تان کرتا ہے اور ایران کے خلاف بات کرتا ہے, اس کو آئسولیٹ کرنے کی بات کرتا ہے, اس کو یہ کہتا ہے کہ جی وہ ٹیررسٹ سپانسر کنٹری ہے, اور ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آخر یہ سٹیج کیوں آئی, آخر یہ ابھی اس کے, اور یہ 41 کنٹریز کی الائنس بننے کی کیا وجہ تھی, یہ کیوں ہوئی, اس کے بارے میں سب میری بات سن لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, رائٹ فرام دا ڈے 1 ہماری ایک ہی پالیسی رہی ہے, نہ ہم نے جھکاؤ سعودی عرب کی طرف کیا ضرورت سے زیادہ, نہ ایران کی طرف. دونوں کو ہم نے اپنا برادر مسلم دوست سمجھا. وی نیور پلیڈ ون کنٹری اگینسٹ دی ادر. ہم نے کبھی بھی ان کی ولنریبلٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا. ایران جب ٹوٹلی آئسولیٹڈ تھا اور جب پوری دنیا ایک طرف ہو گئی تھی ایران عراق وار میں, اس وقت بھی پاکستان نے اپنا کراچی پورٹ کھولا ہوا تھا اور کبھی بھی ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اور وہی پالیسی آج بھی قائم و دائم ہے. ہم نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا کہ ایٹ دی کاسٹ آف ایران ہو. یہ کہنا کہ جی راحیل شریف کے وہاں جانے سے ہم نے جو ہے نا ہتھیار اٹھا لیے ایران کے خلاف, تو یہ بالکل غلط تاثر ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی اسلامک ورلڈ میں کوئی ملک ہے جو ایران اور سعودی عرب کی تحفظات کو اور انٹیگنزم جو ایج ہولڈ ہے کوئی تھوڑی سی کمی لا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور راحیل شریف کو اتنی پاپولیرٹی مل گئی پوری ورلڈ میں اور اسلامک ورلڈ میں کہ اس کو وہاں انہوں نے خود چنا, یہ خود نہیں گیا یا پاکستان نے اس کا نام نہیں دیا, تو وجہ اس کی پیدرائی ہے. اور ایران میں بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, تو وہ کچھ کوشش کر کے یہ کر سکتا ہے. اور یہ ہے کہ جب پاکستان بار بار کہہ رہا ہے, راحیل شریف جب بار بار کہہ رہا ہے کہ دس الائنس از ناٹ اگینسٹ ایران, اٹ از اگینسٹ ٹیررزم. پورے اسلامک ورلڈ انکلوڈنگ ایران کا سب سے بڑا تھریٹ اس وقت ٹیررزم ہے. نہیں ہو سکتا نا سر, ان کے کہنے سے نہیں ہو سکتا. آن دا فیس آف اٹ جی امریکہ کا پریزیڈنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ کنگ سلمان کے ساتھ کھڑا ہو کے ممالک کے ساتھ ہی از تھریٹنگ ایران, کالنگ ہم the menace of creating terrorism in the world, اور کیا کیا اس نے نہیں بولا, اور پھر اس کے ساتھ سعودی کنگ بھی شامل ہو جاتا ہے. ہم وہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. What does that even mean? Yes, so as you want to comment on that? So we become a part of it. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک امریکہ کی اور اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے, جی سر میں تو اس کے بارے میں بہت لکھ چکا ہوں. I am very clear on that. وہ تو الگ بات ہے. ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی. ہم اور پھر سعودی عرب کو آپ دیکھیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایران تھریٹنڈ ہے اور سعودی عرب تھریٹنڈ نہیں ہے, یہ آپ کیوں کہتی ہیں؟ مجھے آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کی اس وقت تھریٹس کیا ہے؟ کیا میں گنوا دوں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک قسم کا گھیرا گیا ہے ہر طرف سے.
اور وہ یہ ہے یہ نہیں، وہ ایک نیکسس کی بات کرتا ہے، اس کے بیک یارڈ کی بات کرتا ہے، پھر آئی ایس کی بات کرتا ہے، پھر القاعدہ کی بات کرتا ہے، اور انٹرنل تھریٹ کی بات کرتا ہے۔ ارے جیسمین بس مختصر میں بتاؤں گا کہ ایک تو یہ کہ راحیل شریف صاحب کی تقرری پہ کوئی جو ہے وہ بینڈ باجے نہیں بجائے گا ایران کے اندر. انہوں نے اپنی ریزرویشنز ایکسپریس کی اوورٹلی بھی اور بیک چینل ڈپلومیسی کے دوران بھی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ پوری دنیا کو علم ہے رابرٹ فسٹ سے لے کے اور ہمایوں گور صاحب، جیسمین، میں، ہم سب کو کہ یہ سنی الائنس ہے. اس کی فارمیشن کے اندر ایران نہیں ہے، آذربائیجان کیا ہے اور عراق کیوں آیا؟ ایران اچھا جی آذربائیجان شیعہ کا وہ ہے کیا اسٹیٹ، ایران نہیں ہے. اور یہ ایران کے خلاف ہی سارے کا پرسپشن یہی ہے جیسمین کہ ایران کے خلاف ہے. نہیں، یہ آپ کا پرسپشن ہے اور کسی نہیں ہے. یہ آپ کا میرا پرسپشن ہے اور آپ کا پرسپشن یہ ہے. آپ کا پرسپشن یہ ہے کہ 1900 اپنے آنگن میں آگ لگوائی، انتہا پسندی کی. مانوں گا نہیں، یہ آپ بالکل ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اس غلط پرسپشن کو آپ اپنے بڑوں کو بھی سمجھائیے اور ایڈیٹوریل بھی لکھیے. بریگیڈیئر صاحب مجھے بات کرنے دیجیے. بریگیڈیئر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کو علم ہے کہ سعودی عرب کا انتہا پسندی کے فروغ میں کیا تعلق رہا ہے. ہمارے ملک میں ہم نے بھگتا ہے. سارے مدارس میں چلے جائیں، ہر ایک سے پوچھ لیں کس کی فنڈنگ ہے. وہ بات کریں، اس طرح نہیں، آپ سے میں بات نہیں کر رہا. میں جسمین دوسری بات جیسمین دوسری بات یہ دیکھیں جیسمین، بات یہ ہے کہ ان کے کہنے سے یا اور کسی کے کہنے سے تو نہیں پرسپشن چینج ہوگا نا دنیا کا. اب کنویں کے اندر بیٹھ کے دنیا کے ساتھ یہ مقابلہ کر لیں یا کنویں کے منڈیر پہ بیٹھ کے دنیا کے ساتھ مقابلہ کریں. 21ویں صدی ہے. یہ جو تھریٹ پرسپشن پوری دنیا کا پاکستان پہ تھوپتے ہیں نا یہ ڈیفنس اینالسٹ ریٹائرڈ، وہ بالکل جائز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ڈوبا ہوا آپ ظاہر کرتے ہیں، ہر چیز اندھیر ہے، ختم ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کمال کر رہے ہیں. پاکستان نے کچھ گین نہیں کیا اس سمٹ سے. جو ٹرمپ ہے وہ $350 بلین کے معاہدے آپ یہ سمجھے، یہ سنیں، یہ سمجھے کہ پاکستان کچھ نہیں کر کر آیا. پاکستان کچھ نہیں کر کر آیا. پارلیمنٹ پہ جواب دیں. کیا یہ کر رہے ہیں؟ ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا. کیا آپ لوگوں نے ری انفورس نہیں کیا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا؟ تو یہ آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ جو سعودی عربیہ میں ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کوئکلی سر. ٹھیک ہے نا، اس کا نام ہے عرب اسلامک امریکن سمٹ. یس. عرب اسلامک امریکن سمٹ. یس. اب ہم نہ امریکن ہیں اور ہم نہ عرب ہیں، مسلمان ہیں، عرب نہیں ہیں. اوکے سر بس ٹھیک ہے. اور ہم اجمی ہیں. ہم اجمی ہیں. دیکھیں یہ ان کا تھا attempt to divide the Muslim world again. Yes, so we have perfectly fallen for it. جی sir, we have to close the show. I'm really sorry Humayun, I wish you had spoken earlier, but next time inshallah آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اویس thank you for the link and Brigadier صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.